بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین ناظرین کو السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد۔ میں ہوں آپ کا میزبان ذاکر تقی عباس کے احمد۔ قرآن مجید کی آیت پیش نظر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر کسی کو بلایا جائے گا اس کے امام کے نام کے ساتھ۔ تو سامعین، آج ہمارا موضوع ہے، چونکہ یہ ہستی سلسلہ امامت کی چھٹی کڑی ہے اور سلسلہ عصمت کی 8ویں کڑی ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ پیغمبر اکرم کے چھٹے جانشین۔ اور آپ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ امام محمد باقر علیہ السلام، جنہوں نے مدینہ میں پہلی درس کی بنیاد رکھی کہ اسلام کو ضرورت تھی کہ دنیا میں علم اسلام کو پھیلایا جائے، تو آپ نے ایک حوزہ کی بنیاد رکھی جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اوج کمال تک پہنچا دیا۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر، آپ امام منصوص معصوم عالم زمانہ اور افضل کائنات تھے۔ طرفین کی کتب میں موجود ہے، آپ کا فرمان ہے، نحنو قوم معصومون، ہم ہی وہی خدا کے ترجمان ہیں اور ہم ہی وہ معصوم قوم ہیں، اور ہم ہیں علم خدا کے خزینے دار، اور ہم ہی لوگ معصوم ہیں۔ خدا نے ہماری اطاعت کا حکم دیا ہے اور ہماری معصیت سے دنیا والوں کو روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف علوم عطا کیے تھے اور آپ ہی سے قرآن مجید کے علم کے چشمے پھوٹے، اور آپ کے بحر علم سے علوم کے موتی برآمد ہوئے، اور آپ ہی سے علمی عجائب و کمالات کا ظہور اور انکشاف ہوا۔ علامہ ابن حجر مکی مطالب الصول صفحہ 273 پر یہ بیان لکھتے ہیں۔ اور سامعین، سوائے کہ محرقہ میں علماء نے آپ سے اس قدر علوم نقل کیے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور آپ کے علم کا آوازہ کائنات کے تمام گوشوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اور سامعین، ملا جامی لکھتے ہیں کہ آپ کے علم کا احاطہ فہم و ادراک سے بلند ہے۔ اور علامہ مصر شیخ محمد خضری بک لکھتے ہیں کہ ان سے امام مالک بن انس اور امام ابو حنیفہ اور اکثر علماء مدینہ نے روایات بیان کی ہیں۔ اور آپ کی ولادت 17 ربیع الاول 83 ہجری بمطابق 702 عیسوی مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کی تاریخ کو خدا تعالی نے بڑی عزت دے رکھی ہے۔ اس دن روزہ رکھنا احادیث میں ہے 1 سال کے روزہ کا ثواب ہے، اور آپ شکم مادر میں بھی کلام کرتے تھے۔ ولادت کے وقت زبان پر کلمہ شہادتین جاری کیا، اور کمال جملہ لکھا ہے، جلاء العیون صفحہ 265 پر لکھا ہے کہ آپ تمام نبوتوں کا خلاصہ تھے، اور آپ کا نام جعفر ہے۔ جعفر اس لیے رکھا کہ یہ جعفر جنت میں ایک نہر ہے، اور لقب صادق ہیں، یہ لقب رسول خدا نے اپنی زندگی میں عطا کیا تھا، چونکہ آپ کا علم کا فیض نہر کی طرح جاری تھا، اس لیے آپ کا نام جعفر رکھا۔ اور سامعین، ایک وقت میں 3 امام کائنات میں موجود رہے ہیں۔ ایک کی امامت ناطقہ تھی، 2 کی امامت شامتہ تھی۔ 702 عیسوی میں آپ کی آمد ہوئی 83 ہجری میں، اور مولا جب بھی محفل میں آتے تھے، بابا بھی موجود ہوتے تھے علی زین العابدین، اور امام باقر العلوم بھی موجود ہوتے تھے، اور آپ کا بچپنا تھا، گود میں بیٹھے ہوتے تھے، اور لوگ سوال کرتے تھے
امام علی زین العابدین سے کوئی سوال کرتے تھے یا فقہ کے مسائل باقی العلوم سے پوچھتے تھے تو یہ دونوں ہستیاں کہتی تھیں کہ ہم سے نہ پوچھا کرو جب ہماری محفل میں جعفر صادق موجود ہو۔ تو اللہ نے اس کو بچپنے میں علم عطا کیا تھا، فرمائے ان سے پوچھا کرو، ہم سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اور سامعین، اس امام کو چونکہ مروانی اور عباسیوں کے خانہ جنگی کی وجہ سے تھوڑا سا اس امام کو وقت ملا ہے، اور آپ کی محفل میں تقریباً 4500 شاگرد بیک وقت تقریباً تعلیم لیتے تھے۔ آپ نے ہر مکتب فکر کے انسان کو تعلیم دی ہے۔ آپ نے یہ نہیں رکھا کہ یہ کس فقہ سے ہے، یہ کس مذہب سے، چاہے جس مذہب سے بھی تعلق تھا وہ امام سے درس حاصل کرتے تھے اور امام سے فیض حاصل کرتے تھے۔ اور یہ ایسی شخصیت ہیں کہ آج اگر کائنات میں ترقی ہے تو جعفر صادق کی بدولت ہے۔ اگر ٹیکنالوجی عروج پر ہے، کیمیا ہے، فزکس ہے، بیالوجی، جو بھی کائنات میں جو بھی نظام ہے، اور دنیا کے بہت بڑے سائنسدانوں نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ جب کسی چیز کی تحقیق ہوئی تو باقاعدہ روایات میں ہے اور باقاعدہ تاریخ میں موجود ہے کہ جب وہ کسی بات پہ، کسی مسئلے پہ تحقیق کرتے تھے تو مجبوراً ان کو مدینہ کی طرف رخ کرنا پڑتا تھا اور دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے یہ خراج تحسین پیش کرتے تھے کہ آج جس بات کا ہمیں علم ہو رہا ہے وہ آپ نے صدیوں پہلے بتا دی ہے۔ یہ ہے وہ ہستی امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جس سے ہر مکتب فکر نے فیض حاصل کیا ہے، اور آپ کے علم کی بدولت ہی پہلا بادشاہ ہے ابو العباس صفا، دوسرا بادشاہ ہے منصور دوان کی۔ یہ وہ ملعون ظالم ہے کہ یہ سادات کا قتل عام کرتا تھا اور ایک ایک دن میں کئی سادات کو یہ دیواروں میں چنوا دیتا تھا، اور اس کی تاریخ بہت بڑی بھیانک ہے۔ یہ کھانا اس وقت تک نہیں کھاتا تھا جب تک کسی شیعہ یا کسی سید کا سر اپنے تشت پہ نہیں رکھواتا تھا۔ یہ سامعین روایات میں موجود ہے۔ اس ملعون نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم سے اور سرکار کے مرتبے اور عزت سے خائف ہو کر امام جعفر صادق علیہ السلام کو 14 شوال 148 ہجری میں اس کمینہ نے اپنے نوکروں اور اپنے گورنر کے ذریعے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو خرمے میں زہر دلوا کر زہر دغا سے شہید کروا دیا گیا، اور آپ کی شہادت 15 شوال المکرم ہے۔ تو سامعین، یہ کیسی علمی شخصیت تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اس وقت آمد و رفت کے اتنے ذرائع نہیں تھے، اتنا تیزی کا زمانہ نہیں تھا۔ اس دور میں یہ جانوروں کی سواری ہوتی تھی یا لوگ پیدل ہوتے تھے، لیکن تاریخ نے یہ کمال جملہ لکھا ہے کہ آپ کے جنازے میں 13 لاکھ افراد نے شرکت کی تھی، اور آپ کے جنازے کا ہجوم دیکھ کے تقریباً 20,000 لوگ رائے راست پر آ گئے اور مسلمان ہوئے اور آپ کی فقہ جعفری پہ عمل کیا۔ جنت البقیع میں مدفن ہے۔ جنت البقیع میں کس مقام پہ مدفن ہے؟ تو سب سے پہلے قبر مبارک جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پینتی کی جانب امام علی زین العابدین علیہ السلام بھی مدفن ہے، امام محمد باقر علیہ السلام بھی مدفن ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام بھی مدفن ہے، اور سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام بھی مدفن ہے۔ لیکن زمانے نے یہ علم کا چراغ بجھا تو دیا زہر دغا سے، لیکن آج اگر کائنات میں علم ہے
تو جعفر صادق کی بدولت ہے۔ سامعین، اب تک کے لیے تقی قیامت کو اجازت دیجیے اور نئی آنے والی ویڈیو تک انتظار میں رہیے گا۔ والسلام، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔